ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا؟ ارشد شریف کے خلاف ملک بھر میں مقدمات کون کروا رہا تھا؟ ارشد شریف کو ایسا کیا دکھایا گیا کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حماد کھار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ارشد شریف قتل کیس کی سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی ہے، جو کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا تھا اس کیس کا، اور اس کی سماعتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ ایک اور سماعت آج ہوئی ہے جو کہ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس آج کیس کی سماعت کی ہے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان اور اسپیشل جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کے سربراہ اویس احمد جو ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس جو بھی کارروائی آج عدالتی کارروائی ہوئی ہے، سماعت کے دوران جو بھی کارکردگی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، افسوس کی بات ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جے آئی ٹی بھی اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح پہلے پاکستان میں جتنی بھی جے آئی ٹیز بنی ہیں، جن معاملات پر جے آئی ٹیز بنی ہیں، جس طرح وہ کام کرتی رہی ہیں، یہ جے آئی ٹی بھی اسی طرح ہی کام کر رہی ہے۔ کیونکہ ناظرین، ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ اس جے آئی ٹی کی جو کارکردگی ہے وہ صفر ہے۔ یہاں پر پاکستان کی گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، پاکستان کی عوام کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کارکردگی صفر ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی جانب سے کون کون سی جو ان کی تحقیقات تھیں اس کے حوالے سے کیا بتایا گیا عدالت کو۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ عدالت میں 2 رپورٹس جمع کروائی گئی ہیں۔ ایک فارن آفس کی رپورٹ ہے اور دوسری جو اسپیشل جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ ناظرین، جے آئی ٹی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہمیں کینیا حکام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ جس پر چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا کہ آپ کینیا گئے تھے، وہاں پر آپ کو بھیجا گیا تھا کہ آپ تحقیقات کریں، نہ کہ آپ کو وہاں پر سیر کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، نہ کہ آپ کو وہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ آپ نے وہاں پر کن لوگوں سے تفتیش کی ہے؟ کن کن اداروں سے آپ وہاں پر جا کے ملے ہیں؟ کون سے لوگ تھے جن سے آپ نے ملاقاتیں کیں اور تفتیش کرنے کی کوشش کی؟ ناظرین، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا، جے آئی ٹی کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہمیں کینیا حکام جو ہیں وہ کینیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ہمیں تحقیقات کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہمیں ابھی تک جو ہے جائے وقوع تک بھی رسائی حاصل نہیں ہو سکی، تاکہ ہم وہاں پر جا کے اس جائے وقوع کا جائزہ لیں، اس کے بعد اپنی کوئی رپورٹ پیش کریں۔ ہمیں وہاں تک ابھی تک رسائی حاصل نہیں ہوئی۔ جبکہ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ فارن آفس کی جانب سے، دفتر خارجہ کی جانب سے کینیا کی گورنمنٹ کو خط لکھ دیا گیا ہے، جس پر کینیا نے رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن ابھی تک ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے ہمیں تحقیقات کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ناظرین، تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے، آپ نے جو آپ کی کارکردگی ہے آپ وہ میرے سامنے رکھیں۔ تو جے آئی ٹی کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم وہاں پر پولیس حکام سے ہم نے ملاقاتیں کی ہیں، اور جو ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، جب ارشد شریف کو ہسپتال شفٹ کیا گیا تھا اس وقت جو ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں پر موجود تھی ان سے ہم نے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ناظرین ابھی تک کوئی ٹھوس جو شواہد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکے۔ جس پر ناظرین جسٹس مظہر نقوی نے یہ کہا کہ آپ ہمیں پرانی کہانیاں نہ سنائیں، وہ کہانیاں نہ سنائیں جو ہم پہلے سنتے آ رہے ہیں۔ آپ یہ کہانیاں ہمیں پہلے بھی سنا چکے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں صاف لفظوں میں کہ کیا آپ کو ٹھوس شواہد ملے ہیں یا نہیں ملے۔ تو جے آئی ٹی کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں شواہد نہیں ملے۔ تو چیف جسٹس کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو یو اے ای بھی بھیجا گیا تھا تحقیقات کرنے کے لیے، وہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہمیں یو اے ای کی گورنمنٹ نے ابھی تک اجازت ہی نہیں دی تحقیقات کرنے کی، وہاں پر کسی سے پوچھ گچھ کرنے کی ہمیں ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ جب ہمیں اجازت ملے گی تب جا کر ہم تحقیقات کریں گے۔ تو ناظرین، چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کو وہاں پر اجازت نہیں دی جا رہی تحقیقات کرنے کی، کیونکہ دفتر خارجہ کا خط بھی پہنچ چکا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو اجازت نہیں دی گئی، تو پھر آپ نے یو این او سے رابطہ کیا یا نہیں؟ کیونکہ آپ ان کے تھرو جو ہے وہاں پر تحقیقات کر سکتے ہیں۔ یو این او کی جو آرگنائزیشن ہے ان کے ذریعے پھر جا کر، اگر آپ کینیا کی گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہی تو آپ یو این او سے رابطہ کریں اور
پھر جا کر وہاں پر تحقیقات کریں۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا گیا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم UN سے رابطہ کریں، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ وقت کب آئے گا جب UN سے رابطہ کر کے وہ جائیں گے اور اپنی تحقیقات مکمل کریں گے۔ ناظرین، جسٹس مظہر نقوی کی جانب سے پوچھا گیا کہ ارشد شریف کا سامان کہاں پر ہے، جو ان کا موبائل تھا، ان کا لیپ ٹاپ تھا، وہ آپ کو موصول ہوا ہے یا نہیں؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ سامان ابھی تک کینیا کی جو IT ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس ارشد شریف کا سامان موجود ہے، ہمیں ابھی تک وہ سامان نہیں ملا۔ ناظرین، چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ارشد شریف کے کیس پر پاکستان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور بیرون ملک بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ابھی یہ کیس کسی خاطر خواہ نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ اس موقع پر چیف جسٹس صاحب نے ایک انتہائی غصے کا اظہار کیا کہ جو اس کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی وہ کس کے پوچھنے پر پبلک کی گئی، کیوں پبلک کی گئی، اور بغیر تصدیق کے یہ رپورٹ پبلک کس نے کروائی۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات کروائی جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ یہ جو رپورٹس تھیں کس نے پبلک کیں اور بغیر تصدیق کیے یہ رپورٹ پبلش کیوں کی گئیں، جس کی وجہ سے اس کیس کو متاثر ہونا پڑا۔ تو ناظرین، دوسری جانب ارشد شریف کی اہلیہ بھی آج کورٹ میں موجود تھیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا، چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی گئی کہ ہمیں وہ جو اب تک کی تحقیقات ہیں اس کی رپورٹ ہمیں دی جائے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ابھی ہم یہ رپورٹ آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن امید ہے کہ جلد آپ کو وہ رپورٹ مل جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو جو بھی ساری تحقیقات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن ابھی ہم آپ کو یہ رپورٹ نہیں دے سکتے۔ ناظرین، ایک نقطہ چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا جو کہ انتہائی اچھا نقطہ تھا۔ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ آپ JIT سے انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کی تصدیق کریں کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کس نے کیا، کون لوگ تھے جو ارشد شریف کے خلاف پاکستان میں مقدمات کروا رہے تھے، اور ارشد شریف کو ایسا کیا دکھایا گیا جس کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر آپ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈ لیں تو ارشد شریف کا کیس حل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ واقعی چیف جسٹس صاحب کی بات درست تھی کہ اگر آپ ان 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈ لیں گے تو آپ ملزمان تک پہنچ جائیں گے، لیکن ناظرین ابھی فی الحال نہیں لگ رہا کہ یہ کیس کسی نتیجہ خیز موڑ پر پہنچے گا، کیونکہ جس طرح JIT کی کارکردگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تک کچھ مہینے ہو گئے ہیں JIT کو کام کرتے ہوئے، لیکن یہاں تک کہ JIT ابھی تک ایک بھی کوئی ٹھوس ثبوت حاصل نہیں کر سکی۔ ناظرین، یہ JIT کی کارکردگی تھی اور آج کے کیس کی سماعت کا احوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ناظرین، آخر میں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ کو مزید کتنا وقت درکار ہوگا، تو JIT کے سربراہ نے کہا کہ ہمیں 1 مہینہ اور چاہیے اس پر تحقیقات کرنے کے لیے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 1 مہینہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر جو ہے دوبارہ سماعت ہوگی اور ہمیں اس پر خاطر خواہ اقدامات چاہیے، خاطر خواہ جو ٹھوس ثبوت ہیں وہ چاہیے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔